السلام علیکم دوستو. آج اس سیشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ میڈیا ہائی جیکس یور مائنڈ، کہ میڈیا کس طرح آپ کے دماغ کو ہائی جیک کرتا ہے. اچھا، یہ جو ہے رائن ہالیڈے ایک بڑے فیمس رائٹر ہیں. وہ اپنی کتاب ٹرسٹ می آئی ایم لائنگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں. اچھا، اگر اردو ترجمہ کیا جائے ٹرسٹ می آئی ایم لائنگ کا، تو وہ یہ بنے گا کہ مجھ پہ بھروسہ رکھیے، میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں رائن ہالیڈے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان دن میں ایوریج اوسطاً 5 سے 7 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے، اور اس کے دوران وہ ٹی وی پہ چلنے والے پروگرام، خبریں، فلمیں، گانے سنتا ہے. اچھا، اور کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا غلام بن جاتا ہے، اور اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ اس کا اثر لینا شروع کر دیتا ہے. اور کہیں نہ کہیں وہ یہ احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ٹی وی پروگرامز، خبریں، ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، ان کے تانے بانے کون ہیں؟ اس ڈرامے کے ذریعے وہ ان کو کیا سبق دے کے جا رہے ہیں، ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ ان سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں. وہ جسٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، وہ مزید آگے ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچی خبر دے آپ کو، بلکہ جو عوام کو خبر دی جاتی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ وہ چند مخصوص ان لوگوں کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے جس کو چلانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کی تکمیل کرنا. مطلب چند لوگوں کے مفادات کی تکمیل ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کا مقصد. ہاں، البتہ دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں. وہ مزید کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ ایک کام جو بڑی مہارت سے کیا جاتا ہے وہ خوف، پریشانی اور ڈر پھیلانے کا ہے. رپورٹر یہ کام خوشحالی کی خبر پھیلانے کی بجائے شر کی خبر پھیلا کر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایڈیٹر کے لیے وہ خبر چلانا اہم نہیں ہوتی کہ یہ خبر کتنی سچی ہے، بلکہ وہ خبر چلانا زیادہ اہم ہوتی ہے جس پہ اس کو زیادہ منافع ہو، جس کا اس کا چینل جو ہے پروفٹ میں جائے، زیادہ معاوضہ کمائے، زیادہ پیسے کمائے. یہ وہ خبر چلاتا ہے، بھلا وہ خبر حقائق سے ہٹ کر ہی کیوں نہ ہو. اچھا، وہ مزید آگے اس بات کا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قارئین، ناظرین جو دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ خبر ان کو ایسے بنا کر پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ خبر ویسی ہوتی نہیں. اس کے اندر ایسے مسالے جو ہیں وہ مکس کیے جاتے ہیں، اس خبر کو اتنا بلاک بسٹر بنایا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے والے ناظرین کی متوجہ کا مرکز بن سکیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا میں رپورٹر کا معاوضہ اس بات پر طے نہیں کیا جاتا کہ اس کی خبر میں کتنی صداقت ہے، بلکہ اس بات پر طے کیا جاتا ہے کہ اس کی خبر، وہ اپنے پروگرام میں اس خبر کو کس طرح پیش کرتا ہے اور ویورز کی ریٹنگ کو کس طرح اپنے پروگرام میں زیادہ کرتا ہے. جس کی جتنی پروگرام کی ریٹنگ جس اینکر کی اس کی زیادہ ہوگی، اس کی ویورز کی ریٹنگ اس کے پروگرام میں، اتنا ہی اس کا معاوضہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مشہور ایسے اینکر ہیں جو 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں، اور اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں کئی لاکھوں روپیہ جو ہے وہ اس ٹی وی چینل سے وصول کرتے ہیں معاوضے کے طور پر. کیونکہ وہ اس پروگرام کو، اس چینل کو، اس خبر کو اتنا بلاک بسٹر بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ناظرین کے جو ہے وہ مائنڈ پہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے. اور وہ خبر حقائق پر مکمل طور پر، وہ حقائق کی جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی، حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ مزید آگے چلتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ اس طرح جو ایک رپورٹر ہے وہ اپنی مارکیٹنگ تو کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ ناظرین کو کہیں نہ کہیں غلط خبر دیتا ہے، مشکوک خبر دیتا ہے، حقائق سے ہٹ کر خبر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی پہ کبھی کبھی غیر ضروری اشتہار اتنے ضروری بنا کر پیش کیے جاتے ہیں کہ ناظرین جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو اور اس کو سچ مان لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ ایک سرف ایکسل کا اشتہار ہے. اس میں ایک نامور کرکٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لگا سالن کا داغ، یہ لگا کیچڑ کا داغ، یہ لگا سموسے کا داغ، یہ لگا چائے کا داغ، یہ لگا گریس کا داغ. اس کو ہم نے مشین میں ڈالا، سرف ایکسل ڈالا اور نیا کپڑا باہر آ گیا. اچھا، آپ یہ اشتہار سن کے آپ سرف ایکسل لے آتے ہیں. آپ جب اس سے کپڑے دھوتے ہیں تو گریس کا داغ تو دور کی بات ہے، چائے کا داغ بھی اس سے جو ہے وہ اترتا نہیں. پھر یہ دیکھیں برائٹ سپرائٹ کر دے گا. اس دن برائٹ گھر آیا اور اگلے دن بہو. اچھا، اب یہ جو نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا ہے، نوجوان برائٹ لا کے تھک جاتے ہیں اور بہو گھر آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں برائٹ بہو کا جو ہے وہ برائٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور حقائق کو کس طرح پیش کر رہے ہیں، اور ناظرین کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی ریٹنگ بھی آ رہی ہے.
یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ کمپنیز کا مطلب، یہ جو کمپنیز ہیں وہ ٹی وی چینل کو اس کا معاوضہ دیتی ہیں اور وہ اس طرح اشتہار کو پیش کرتے ہیں کہ ناظرین کے لیے وہ ایک متوجہ کا مرکز بن جاتی ہیں. اس کا مقصد وہ اپنے پروڈکٹ کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد نہیں ہوتا صرف کمرشلائزیشن، اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس کے لیے اچھا خاصا معاوضہ ٹی وی چینلز کو دیا جاتا ہے اور وہ ایک غیر ضروری خبر کو ضروری بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اچھا، وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ نیورو سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو ہم دیکھتے پڑھتے اور سنتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں. وہ آگے یہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے صرف پروفٹ لاس تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ قوموں کے مستقبل سے بھی کھیلتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے دوران جس صدر کو جتوانا مقصود ہو، میڈیا اس کو چینل پر اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دیکھنے والے ناظرین صدر انتخابات سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں اس کو صدر منتخب کر چکے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح عوام چینلز جو ہیں وہ قوم کے مستقبل کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اس کے بعد وہ دوسری بات کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ عوام کے، ناظرین کے، قوم کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کبھی پولیٹیکل ٹاک شو دیکھیں 1 گھنٹے کا تو آپ دیکھیں گے کبھی کبھی آپ اس میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی رد عمل آپ دے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ تو آپ ہیں پروگرام کے اندر جو بیٹھنے والے انٹرویو دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لڑ پڑتے ہیں، وہ بھی نازیبا زبان استعمال کر لیتے ہیں. یہ سب اس اینکر کا کمال ہے جو اس پروگرام کو، اس حقائق کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ سب کو جذباتی کر دیتا ہے، سب کو اس کو اپنے پروگرام کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے، اپنے ویورز کی ریٹنگ کو زیادہ کر دیتا ہے. اب وہ آخری بات یہ کہتے ہیں اسٹیون کوی کی ایک کال، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 25 سیکنڈ کا اشتہار دیکھ کے، وہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار 25 سیکنڈ کا دیکھ کے اگر آپ وہ ٹوتھ پیسٹ لے کے اپنے گھر آ سکتے ہیں تو کیا 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھ کے آپ اس کو لائف سٹائل اس کا اس طرح کا اپنا نہیں سکتے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس خبر کو کتنی صداقت سے لیتے ہیں. میڈیا پر چلنے والی خبر کو، اخبار میں آنے والے ٹویٹر، فیس بک، گوگل، واٹس ایپ پہ جو خبریں چلتی ہیں ان کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ ان کو آپ دیکھتے ساتھ ہی، پڑھتے ساتھ ہی یا تسلیم کر لیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کو سچ مان لیتے ہیں، یا آپ مانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح حقائق ہیں؟ بلکہ آپ اگر ان کو اس طرح حقائق کو ماننا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ تاریکی میں چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے اور وہاں سے واپسی آپ کی بڑی مشکل ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر خبر کو پرکھنا چاہیے کہ یہ خبر کیا سچی ہے کہ نہیں ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے، رائٹر کون ہے، اس کے تانے بانے کون ہیں، اس خبر کو چلانے کا مقصد کیا ہے. کہتے ہیں یہ تعین کرنا بڑا ضروری ہے. آج سے آپ بھی اس کا تعین کیجیے گا اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.